اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری نشست کا موضوع ہے تکبر، یعنی تکبر کا معنی کیا ہے۔ تکبر کا لفظی معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اور سب سے پہلا تکبر جو کس نے کیا تھا؟ شیطان نے تکبر کیا تھا، فاستکبر۔ اور تکبر کے ہم یعنی اصل میں تو ہر ایک دین کے ہر اصطلاح کے معنی کو ہم نے یا تو سمجھا نہیں ہے یا اس کو محدود سمجھ لیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ تکبر ہے کیا۔ تکبر اللہ یعنی پہلا جو تکبر کا میں آپ کو تذکرہ کر رہا ہوں وہ کس نے کیا تھا؟ شیطان نے۔ حکم نہ ماننا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تکبر۔ آپ حکم نہ مانیں، اللہ کا حکم نہ مانیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ اپنے آپ کو اپنی رائے کو اہمیت دیتی ہیں، جیسا کہ شیطان نے دی تھی۔ شیطان کو یعنی وہ فرشتوں کی ٹولی تھی، اس میں شیطان بھی تھا، تو اس کو حکم ہوا کہ تم سجدہ کرو آدم کو، تو اس نے وہ حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ فاستکبر کے الفاظ آئے ہیں قرآن شریف میں کہ اس نے تکبر کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، اپنی رائے چلائی۔ اور شیطان نے اس وقت یعنی اپنی رائے کو اہمیت دی اور اپنی رائے کو نافذ کیا اللہ کے حکم کے مقابلے میں، تو وہ متکبر ہوا۔ یہ بالکل واضح ہے قرآن میں، فاستکبر، اس نے تکبر کیا۔ آج آپ دیکھ لیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کس طرح رد کر دیا ہے۔ پورے قرآن کو ہم نے یعنی عمل کے حساب سے یا ہدایت کے حساب سے ہم نے رد کر دیا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہم نے سننا ہے، نہ جاننا ہے، نہ اس کو ماننا ہے۔ یہ ہم اپنی زبان سے تو نہیں کہتے، لیکن عملاً ہمارا طریقہ کار جو ہے وہ تکبر کا ہے۔ اور قرآن پاک میں یہ بھی ہے کہ یعنی ایسے متکبرین کے لیے جو اللہ تعالیٰ کا حکم سننے کے لیے تیار نہ ہو، اس کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کو متکبرین کہا ہے۔ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ کی آیت آئی ہے کہ بہت برا، متکبرین کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ فَبِئْسَ مَثْوَى، بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم متکبرین کا۔ تو بہرحال تکبر کے معنی جو ہیں، یعنی ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کا کوئی بھی حصہ ماننے سے انکار کر دے، وہ کون ہے؟ متکبر ہے۔ تو یہ تکبر کا معنی اچھی طریقے سے جاننا چاہیے کہ تکبر کی حیثیت کیا ہے، اہمیت کیا ہے۔ اور ہم اپنے بارے میں دیکھیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو بہت بڑے درجات عطا فرمانا چاہتا ہے، لیکن وہ اسے کیسے حاصل ہوں گے؟ کہ جب یہ تکبر کی روش چھوڑ دے۔ عام طور پہ ہم نے تکبر کی روش اپنا لی ہے، اور اللہ کے حکم کی اہمیت سے ہم آگاہ نہیں ہیں، نہ آگاہ ہیں نہ ہونا چاہتے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں پھر تکبر کا رویہ جنم لیتا ہے، اور عام طور پہ ہماری زندگی جو ہے تکبر سے پر ہے۔ یہ آپ ذرا نوٹ کر لیں، اس کے بارے میں اگر کوئی بھی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے ہر وہ شخص جو اللہ کے حکم کے سامنے اپنا حکم مانتا ہے اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ شخص متکبر ہے، اور یہ اپنی زندگی میں ناکام ہوگا۔ اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ ہم عام لوگ جو ہیں، یعنی عام طور پہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہ کرنے کی مختلف دلیلیں بنا لیتے ہیں، مختلف جہت سے ہم اس کو یعنی کم کرنے کی، حکم کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور عام طور پہ ہم لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اگر کوئی حکم مانتے بھی ہیں تو اس میں ہمارا رویہ جو ہے متکبرانہ ہوتا ہے۔ متکبرانہ رویہ سے مراد میری یہ ہے
کہ آپ اس معنی کو پورے طریقے سے نہ اپنائیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم